الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ کرنا تم کبھی اور تشنہ نبی کے شکوے، پھر نہ کرنا تم کبھی اور تشنہ نبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لایا ہوں۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو آپ حضرات اپنے قلب و جگر میں اتارنے اور جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، علم دین کے سلسلے میں آج جتنے مسلمان مرد اور عورتیں بے پرواہ ہیں، اس کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں۔ ماں کی گود سے فراغت کے بعد بچے اور بچوں کا ایڈمیشن کسی اسلامی مکتب یا مدرسے کے بجائے سیدھے ہندی اسکولوں اور کالجوں میں کرا دیا جاتا ہے، اور وہاں مسلم بچے اور بچیاں اسلامی تہذیب سیکھنے کے بجائے بد تہذیبی سیکھتی ہے۔ کبھی تو نیم برہنہ ہو کر رقص کرتی ہے، تو کبھی پارکوں میں لڑکوں کے ہمراہ سیر و تفریح کرتی ہے اور پکنک مناتی ہے، تو کبھی ٹی وی کے گندے چینلوں کے روبرو اپنا رخ بدل کر دیکھتی ہے اور گندی فلموں سے لطف اندوز ہوتی ہے، تو کبھی اپنے ٹیچروں کے اشاروں پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی ہے، اور بس یہی نہیں بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کو ہیپی کر رکھتی ہے۔ ان میں بڑے اور چھوٹے کے مابین امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کا مکمل نتیجہ بعد میں چل کر یہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ اولاً تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو جاتی ہے، احکام خداوندی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں رام، لکشمن، سیتا، رادھا، ہنومان اور کالی میاں کی کہانیاں بسی رہتی ہے، جس کا خطرناک اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں ہندی انگلش پڑھ لینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہے۔ انہیں اسلامی عبادات، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی جانکاری نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے بے بارہ ہو جاتی ہے، والدین اور شوہر کی اطاعت کرنے سے بے خبر ہو جاتی ہے، جس کا تباہ کن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ دنیا میں ان لڑکیوں کو فلاح و بہبود مل پاتی ہے اور نہ ہی آخرت میں مل پاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی لڑکیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں شمع محفل نہیں بلکہ شمع خانہ ہے؟ کیا آپ اپنی لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اس لیے تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا آپ کی لڑکیاں حکومت کی بار ڈور سنبھالیں؟ کیا آپ کی لڑکیاں آفسوں کی زینت بنیں؟ کیا آپ کی لڑکیاں برسر محفل نشو سرور کریں؟ کیا آپ کی لڑکیاں آپ کے سامنے، غیروں کے سامنے، ہندوؤں اور عیسائیوں کے سامنے نیم برہنہ ہو کر، چوڑیاں پہن کر، اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس ہو کر رقص سرور کی محفل کو گرم کر کے جسم کی نمائش کرے گی؟ پردہ جس کو شریعت مطہرہ نے عورتوں پر فرض قرار دیا ہے، اس کو جیل سے تعبیر کرے گی۔ مسلمانوں، یہ حرص و طمع چھوڑ دو، یہ لالچ چھوڑ دو، انہیں ہرگز ایسی آزادی مت دو کہ جہاں چاہے شوق سے جائے، جس سے چاہے لو اسٹوری کر کے فرار ہو جائے، جس سے چاہے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہوٹلوں کی زینت بنے، فلم ہالوں کی دل دادا ہو جائے، بے حیائی اور بے پردگی کو اپنا مقصد تخلیق کیجیے۔ خبردار مسلمانوں، تم سب سے میدان حشر میں ان تمام باتوں سے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو دین علوم و فنون سے روشناس کیوں نہیں کرایا؟ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کیوں نہیں سکھایا؟ تم نے اپنے بچوں کو کلمہ اور نماز کیوں نہیں سکھایا؟ تم نے اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب و تمدن کیوں نہیں سکھایا؟
دوستو صحیح اور تحقیقی بات بتا رہا ہوں، بس انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔